بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ چینل پر آپ لوگوں کو ایک بار پھر خوش آمدید۔ آج کی ویڈیو میں ہم خود ساختہ ایک تیار کردہ ماڈل پیپر کو جو وہ حل کریں گے، جو کہ فیڈرل پبلک سروس کمیشن لیکچر اردو کے حوالے سے ہے۔ اور اس ماڈل پیپر میں جو نصاب دیا گیا، جو پیٹرن دیا گیا ہے فیڈرل پبلک سروس کمیشن کا، اس کے مطابق جو ہیں وہ سوال شامل کیے گئے ہیں۔ تو جو لوگ میرے چینل پر نئے ہیں ان سے یہ درخواست ہے کہ ویڈیو کو لائک ضرور کریں، اور ویڈیو اگر اچھی لگے تو اس کو شیئر ضرور کیجیے گا، اور چینل کو سبسکرائب جو ہیں وہ ضرور کیجیے۔ تو چلیے ویڈیو کو ہم سٹارٹ کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ آج کی ویڈیو میں کون کون سے سوالات جو ہیں وہ شامل ہیں۔ پہلا سوال کہ مکتوم کا مطلب ہوتا ہے۔ نیچے 4 آپشن آپ دیکھ رہے ہیں، یعنی لکھا ہوا، پوشیدہ، ظاہر ہونا یا بھاگ جانا۔ تو مکتوم کا مطلب ہوتا ہے پوشیدہ۔ درست جواب ہوگا آپشن بے۔ دوسرا سوال ہے کہ مرقوم کا کیا مطلب ہوتا ہے۔ نیچے 4 آپشن لکھا ہوا، پوشیدہ، ظاہر ہونا یا پھر بھاگ جانا۔ تو اس کا جو درست جواب ہوگا وہ ہوگا لکھا ہوا، آپشن الف۔ مرقوم کا مطلب ہوتا ہے لکھا ہوا۔ تیسرا سوال ہے کہ نجوم بقف کا مطلب واضح کریں۔ لکھا ہوا، پوشیدہ، ہتھیلی پر رکھے ستارے یا پھر بھاگ جانا۔ تو اس کا آپشن جو درست ہے وہ ہے ہتھیلی پر رکھے ہوئے ستارے، یعنی آپشن جیم جو ہے وہ درست ہے۔ چوتھا سوال ہے کہ اقبال کی 13 نظمیں کس کی کتاب ہے۔ اسلوب احمد انصاری، رفیع الدین ہاشمی، نبی بخش یا طارق صحرائی۔ تو اس کا درست جواب ہوگا اسلوب احمد انصاری۔ یہ اقبال کی 13 نظمیں جو کتاب ہے یہ اسلوب احمد انصاری کی کتاب ہے۔ پانچواں سوال ہے کہ تنقیدی زاویے کس کی کتاب ہے۔ عبادت بریلوی، سلطان بخش، جمیل جالبی یا پھر فہیم اعظمی۔ تنقیدی زاویے جو کتاب ہے وہ عبادت بریلوی کی کتاب ہے، تو آپشن الف جو ہے وہ درست ہوگا۔ چھٹا سوال ہمارے پاس ہے، ایک ضرب المثل ہے، یہ مکمل کرنی ہے۔ آپ راہ دم خالی جگہ۔ نیچے آپشن ہے سست سست، کھیت کھیت یا نکلے نکلے یا ان میں سے کوئی نہیں۔ تو اس کا جو درست جواب ہوگا وہ ہوگا کھیت کھیت، یعنی جو درست ضرب المثل ہے وہ ہوگی آپ راہ دم کھیت کھیت۔ ساتواں سوال ہمارے پاس ہے کہ اردو میں معکوسی آوازوں کی تعداد کتنی ہے۔ 6، 7، 8 یا پھر 9۔ اس کا جو درست جواب ہے وہ ہے آپشن الف، یعنی 6۔ اردو میں معکوسی آوازوں کی تعداد جو ہے وہ 6 ہے۔ آٹھواں سوال ہمارے پاس ہے، یہ بھی ایک ضرب المثل ہے، اس کو مکمل کرنا ہے۔ آپ بھی خالی جگہ سے کم نہیں، کسی سے، افلاطون، ارسطو یا پھر سقراط۔ تو اس کا جو درست جواب ہوگا وہ ہوگا جیم آپشن، یعنی آپ بھی ارسطو سے کم نہیں۔ نامہ سوال ہے کہ درج ذیل میں سے کون سی آوازیں لفظ کی ابتدائی حالتوں میں نہیں پائی جاتی۔ نیچے 4 آپشن آپ دیکھ رہے ہیں، اس کا جو درست جواب ہوگا وہ ہوگا الف، یعنی جو 2 آوازیں ہیں ان 4 آپشن میں سے ڑے والی اور اڑے والی، یعنی آخر میں جو بھاری آواز بھی شامل ہے، تو الف آپشن اس کا جو درست جواب ہوگا۔ یہ کسی بھی لفظ کی ابتدائی حالت میں ہمیں نظر نہیں آتی۔ 10واں سوال ہے کہ اقبال نے اپنی کس نظم میں اپنے دوست مہاراجہ سر کشن پرشاد کی تعریف کی ہے۔ نیا شوالا، نمود صبح، ایک آرزو یا ان میں سے کوئی نہیں۔ تو اس کا جو درست جواب ہوگا وہ ہوگا نمود صبح۔ اس نظم میں اقبال نے اپنے دوست مہاراجہ سر کشن پرشاد کی تعریف جو ہے وہ کی ہے۔ 11واں سوال دیکھیے کہ اقبال کی نظم ذوق و شوق کے شروع میں کس مشہور فارسی شاعر کا شعر درج ہے۔ شیخ سعدی، نظیری، عرفی یا بے دل۔ اس کا جو
درست جواب ہوگا وہ ہوگا شیخ سعدی، الف آپشن جو ہے وہ درست ہے۔ 12واں سوال ہمارے پاس ہے کہ اردو مزاح نگاری کا دریائے سندھ ضمیر جعفری نے کس کو کہا؟ کرنل محمد خان، شفیق الرحمان، اسد محمد خان یا سید محمد جعفری؟ تو اس کا جو درست جواب ہے وہ ہے آپشن بے، یعنی شفیق الرحمان کو ضمیر جعفری نے اردو مزاح نگاری کا دریائے سندھ جو ہے وہ قرار دیا۔ 13واں سوال ہمارے پاس ہے کہ غالب نے ملکہ وکٹوریہ کی مدح میں کتنے قصیدے لکھے؟ 1، 2، 3 یا 4؟ درست جواب اس کا ہے دال آپشن، یعنی 4 قصیدے جو ہیں انہوں نے ملکہ وکٹوریہ کی مدح میں لکھے تھے۔ 13واں سوال ہے، ایک جملہ ہے زید آیا ہوگا، اس جملے کا تعلق ہے ماضی شکیہ سے، ماضی تمنائی، فعل مضارع یا فعل مستقبل؟ تو جیسا کہ ہم جملے میں دیکھ رہے ہیں ہوگا، یعنی یہاں پر شک موجود ہے، تو اس کا جو درست جواب ہوگا وہ ہوگا الف آپشن، یعنی ماضی شکیہ۔ 15واں سوال دیکھیے کہ سپوت کا مطلب ہوتا ہے لائق بیٹا، بتائیے کپوت کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ بہادر بیٹا، نالائق بیٹا، سوتیلا بیٹا یا بڑا بیٹا؟ اس کا جو درست جواب ہے وہ ہے نالائق بیٹا۔ کپوت اور سپوت جو ہے یہ 2 الفاظ ہیں، یہ ایک دوسرے کے متضاد ہیں۔ 16واں سوال ہمارے پاس ایک جملہ ہے، جملے کو دیکھیے گا، اسلم نے قلم مجھ کو دے دیا، اس جملے میں امدادی فعل کی پہچان کریں۔ ہم نے امدادی فعل کی پہچان کرنی ہے، نیچے 4 آپشن ہیں، قلم، دے، دیا یا پھر اسلم؟ تو اس کا جو درست جواب ہوگا وہ ہوگا جیم آپشن، یعنی دیا جو ہے یہ اس کا درست جواب ہے اور یہ بطور امدادی فعل استعمال ہوا ہے۔ 17واں سوال ہے کہ خالی جگہ کی ایک شناخت یہ بھی ہے کہ اس کے آخر میں نون الف لاں کو ختم کرنے سے فعل امر کا صیغہ بن جاتا ہے۔ نیچے 4 آپشن ہیں، مصدر، اسم فاعل، اسم مشتق یا حاصل مصدر؟ تو اس کا جو درست جواب ہے وہ ہوگا الف آپشن، یعنی مصدر۔ مصدر کے آخر سے اگر نون الف نا جو ہے وہ ختم کر دیا جائے تو وہ فعل امر کا صیغہ بن جاتا ہے۔ جیسے کرنا ایک مصدر ہے، اگر نون الف نا کو ہم ختم کر دیں تو کر جو ہے وہ فعل امر کا صیغہ بن جاتا ہے۔ 18واں سوال ہے کہ کلیات مکتوبات فارسی غالب کتاب 2008 میں کس ادارے نے شائع کی؟ ادارہ یادگار غالب، نیشنل بک فاؤنڈیشن، مجلس ترقی ادب یا ان میں سے کوئی نہیں؟ تو یہ کتاب 2008 میں نیشنل بک فاؤنڈیشن کی طرف سے جو ہے وہ شائع ہوئی تھی، تو درست آپشن ہوا بے۔ 19واں سوال ہے کہ دعائے صبا یا اس کو دعائے مصباح بھی بولتے ہیں، یہ مثنوی کی حیت میں غالب نے کس کی فرمائش پر لکھی تھی؟ مرزا عباس، مرزا وقاص، زین العابدین یا علاؤ الدین علائی؟ تو اس کا جو درست جواب ہے وہ ہے الف آپشن، یعنی مرزا عباس کے کہنے پر، مرزا عباس کی فرمائش پر یہ جو دعا ہے وہ لکھی تھی غالب نے۔ 20واں سوال ہے کہ غالب نے جو خطوط نبی بخش حقیر کو لکھے تھے وہ درج ذیل میں سے کس کتاب میں شامل ہیں؟ عکس غالب، نادرات غالب، متفرقات غالب یا ندرت غالب؟ تو اس کا جو درست جواب ہے وہ ہے نادرات غالب میں یہ خطوط شامل ہیں جو غالب نے نبی بخش حقیر کو لکھے تھے۔ 21واں سوال دیکھیے گا کہ کون سی تنقید فن پارے میں صرف حسن و مسرت تلاش کرنے کا نام ہے؟ عمرانی تنقید، جمالیاتی، نفسیاتی یا پھر مارکسی تنقید؟ تو اس کا جو درست جواب ہوگا وہ ہوگا جمالیاتی تنقید، کیونکہ جمالیاتی تنقید کا مقصد صرف اور صرف فن پارے میں حسن و مسرت کی تلاش جو ہے وہ ہوتا ہے۔ 22واں سوال ہے، الفاظ ہیں ہمارے پاس، دودھ مان کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ کنبہ، قبیلہ، جماعت، یار دوست یا انعام و اکرام؟ تو دودھ مان کا مطلب ہوتا ہے کنبہ یا پھر قبیلہ۔ درست آپشن ہوا الف آپشن۔ 23واں سوال ہمارے پاس ہے کہ قاب قوسین
کا کیا مطلب لیا جاتا ہے؟ بہت قریب، بہت دور، الگ تھلگ یا ان میں سے کوئی نہیں؟ تو قاب قوسین کا مطلب ہوتا ہے بہت قریب، یعنی آپشن الف جو ہے وہ درست ہے۔ 24واں سوال دیکھیے گا، یارہ نہ ہونا یہ محاورہ ہے، اس کا مطلب واضح کریں۔ ہمت نہ ہونا، دولت نہ ہونا، دوست نہ ہونا یا عہدہ نہ ہونا۔ یارہ نہ ہونا کا مطلب ہوتا ہے ہمت نہ ہونا، یعنی جرأت نہ ہونا۔ آپشن الف جو ہے وہ درست ہے۔ 25واں سوال ہمارے پاس ہے کہ غالب نے اپنی کس مثنوی میں عہد جدید کی آمد کا استقبال کیا اور آئین قدیم کو مسترد کیا؟ تقریض آئین اکبری، باد مخالف، چراغ دیر یا ابر گوہر بار؟ تو اس کا جو درست جواب ہے وہ ہے تقریض آئین اکبری۔ تو یہ جو تقریض آئین اکبری ہے، جو کہ آئین اکبری کتاب تھی سر سید احمد خان کی، اور غالب نے اس کی تقریض لکھی تھی، تو یہ مثنوی کی حیت میں لکھی تھی، اور اسی میں انہوں نے عہد جدید کا جو استقبال کیا اور قدیم آئین کو جو ہے وہ مسترد کیا تھا۔ 26واں سوال ہمارے پاس ہے کہ درج ذیل میں سے غالب کی کون سی کتاب روزنامچے کی حیثیت رکھتی ہے؟ تقریض آئین اکبری، عود ہندی، دستمبو یا مہر نیم روز؟ تو اس کا جو درست جواب ہے وہ ہے آپشن جیم، یعنی دستمبو۔ یہ فارسی زبان میں غالب نے لکھی تھی، اور 1857 کی جو جنگ آزادی اس وقت ہوئی تھی، تو ان کے جو روزمرہ کے معاملات تھے وہ انہوں نے اس میں درج کیے تھے۔ 27واں سوال دیکھیے کہ اقبال نے پیغمبر بے جبریل کس کو کہا؟ کارل مارکس، ابلیس، گوئٹے یا برگساں؟ اس کا جو درست جواب ہے وہ ہے آپشن الف، یعنی کارل مارکس۔ 28واں سوال ہے کہ عطیہ فیضی نے کس عنوان سے اقبال پر انگریزی میں کتاب لکھی تھی؟ یعنی اس کتاب کا عنوان کیا تھا؟ گریٹ اقبال، اقبال یا الفاظ اقبال یا ان میں سے کوئی نہیں؟ تو عطیہ فیضی نے جو کتاب لکھی تھی اقبال پر، اس کا عنوان بھی یہی تھا، یعنی اقبال۔ آپشن بے جو ہے وہ درست ہے۔ 29واں سوال ہے کہ درج ذیل میں سے کون سی تنقید مصنف اساس تنقید کہلاتی ہے؟ عمرانی تنقید، نفسیاتی تنقید، جمالیاتی تنقید یا تاثراتی تنقید؟ تو اس کا جو درست جواب ہے وہ ہے آپشن بے، یعنی نفسیاتی تنقید کو مصنف اساس تنقید بھی کہا جاتا ہے۔ 30واں سوال ہے کہ جن حروف کے اوپر نقطے ہوں وہ کہلاتے ہیں؟ تحتانی، فوقانی، حروف مہملہ یا حروف صحیح؟ تو اس کا جو درست جواب ہوگا وہ ہوگا بے آپشن، یعنی فوقانی حروف۔ جن حروف کے اوپر نقطے ہوں ان کو فوقانی، اور جن حروف کے نیچے نقطے ہوں ان کو تحتانی حروف جو ہے وہ کہا جاتا ہے۔ 31واں سوال دیکھیے گا کہ اردو میں لسانیاتی تحقیق کس کی کتاب ہے؟ ڈاکٹر عبدالستار، اتش درانی، مرزا خلیل احمد یا سہیل بخاری؟ تو اس کا جو درست جواب ہے وہ ہے ڈاکٹر عبدالستار، یعنی الف آپشن جو ہے وہ درست ہے۔ 32واں سوال آپ دیکھ رہے ہیں سکرین پر، یہ بھی ایک کتاب ہے، کلیات مکاتیب اقبال کس کی کتاب ہے؟ شارب ردولوی، مظفر حسین برنی، ڈاکٹر محمد عثمان یا گوپی چند نارنگ؟ اس کا جو درست جواب ہے وہ ہے بے آپشن، یعنی مظفر حسین برنی۔ 33واں سوال ہے کہ اقبال کی کتاب علم الاقتصاد 1904 میں کہاں سے شائع ہوئی؟ کراچی، دلی، لاہور یا دکن؟ تو درست جواب دیکھیے آپشن جیم ہے، 1904 میں یہ کتاب جو ہے وہ لاہور سے شائع ہوئی تھی۔ 34واں سوال ہے کہ خطبات اقبال تسہیل و تفہیم کس کی کتاب ہے؟ جاوید اقبال، مرزا منور، ڈاکٹر وحید احمد یا ڈاکٹر عثمان؟ تو اس کا جو درست جواب ہے وہ ہے جاوید اقبال، الف آپشن جو ہے وہ درست ہے۔ 35واں سوال ہے کہ غالب کی نادر تحریریں کتاب کا مصنف کون ہے؟ مالک رام، خلیق انجم، کالی داس گپتا یا ان میں سے کوئی نہیں؟ تو یہ کتاب جو ہے یہ خلیق انجم کی کتاب ہے، انہوں نے مرتب کی تھی۔ 36واں سوال ہے کہ کاش میں تمہارے پاس ہوتا
जुमले का ताल्लुक है माजी शकिया, माजी तमन्नाई, माजी इस्तिमरारी या माजी मुतलक। तो देखें काश का लफ्ज़ जो है ये तमन्ना को शो कर रहा है, तो दुरुस्त जवाब होगा माजी तमन्नाई। 37वां सवाल है कि अदबी तनकीद और उसलूबियात किसकी किताब है? गोपी चंद नारंग, ज्ञान चंद जैन, मिर्ज़ा खलील अहमद या फिर शौकत सब्ज़वारी। तो इसका जो दुरुस्त जवाब है वो है ऑप्शन अलिफ यानी गोपी चंद नारंग। 38वां सवाल देखें कि दरज़ैल में से किस में खुदा से दुआ की जाती है? नीचे 4 ऑप्शन हैं, मनकबत, मुनाजात, वासोख्त या फिर शहर आशूब। तो इसका जो दुरुस्त जवाब है, जैसा कि हम जानते हैं कि मुनाजात में खुदा से जो है वो दुआ की जाती है, अल्लाह ताला के हजूर जो है वो अपनी आजिज़ी और इनकिसारी बयान करके फिर दुआ की जाती है। 39वां सवाल है, लफ्ज़ है ज़ालिम दर झैल में से किसकी मिसाल है? यानी ग्रामर के हिसाब से इसका ताल्लुक नीचे वाले 4 ऑप्शन में से किसके साथ होगा? इसम, फ़ाइल, मुफरद, हासिल, मस्दर, मस्दर या फिर इसम कैफियत। तो इसका जो दुरुस्त जवाब होगा वो होगा इसम, फ़ाइल, मुफरद, ऑप्शन अलिफ। 40वां सवाल देखिए, ये भी एक ज़रबुल मसल है, इसको मुकम्मल करना है। ना सावन सूखे, ना खाली जगह हरे। नीचे 4 ऑप्शन है, भादू, खेत, झोंपड़ी या बहार। तो ये जो दुरुस्त ज़रबुल मसल होगी वो कुछ इस तरीके से होगी, ना सावन सूखे, ना भादू हरे। तो दुरुस्त जवाब इसका हुआ भादू, अलिफ ऑप्शन जो है वो दुरुस्त है। तो उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपके लिए जो है वो फ्रूटफुल साबित हुई होगी और ये आपकी तैयारी में मददगार भी साबित होगी। तो इंशाअल्लाह अगली वीडियो में मज़ीद कुछ नए सवालात के साथ हाज़िर होंगे। उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।